اللہ تعالیٰ ذرا نواز ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کی مخلوق کی حیثیت سے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس بات کی پریکٹس کریں، اس عادت کو اپنی زندگی میں داخل کریں کہ اگر ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا، اگر ہم رزق کھاتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اور اس میں کوئی جھوٹ بات ہے نہیں۔ اللہ سورج نہ بنائے تو آپ کو گندم مل سکتی ہے، تو اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہے ہو نا۔ تو اگر اس بات کو کہہ بھی دو بھائی ہم اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، تو آپ کا کیا بگڑ گیا؟ آپ کہیے ہم تو محض مزدوری کرتے ہیں، تب 4 پیسے کماتے ہیں۔ اللہ آپ کے اندر طاقت نہ دے، بازوؤں کو شل کر دے، فالج زدہ ہو جائیں، تو اگر آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں تو کس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں؟ تو کہو بھی تو صحیح کہ اللہ نے ہمیں طاقت دی تو ہم مزدوری کر رہے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کا معدہ قبول نہ کرے کھانے کو، اللہ معدہ ہی نہ بنائے، آنتے ہی نہ بنائے، جگر ہی نہ بنائے، پتا نہ بنائے، تلی نہ بنائے، پھیپڑے نہ بنائے، دل نہ بنائے، تو آپ کا کھانا کدھر گیا بھائی؟ اللہ ہی نے بنائے ہوئے نا سارے۔ آپ اللہ کو جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد اگر آپ یہ کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو کون سے آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے؟ عملی زندگی میں اللہ کو شامل کر لو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقی ہیں، پاکیزہ ذہن ہیں، یقین رکھتے ہیں، صاحب مشاہدہ ہیں، صاحب ایمان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ خرچ کریں وہ مما رزقناہم ينفقون، ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے تب ہم خرچ کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اگر آپ اپنی زندگی میں داخل کریں کہ جب آپ کچھ خرچ کریں آٹومیٹک آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے دیا تو بھائی میں خرچ کر رہا ہوں، لیجیے آپ کا کام ہو گیا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں نے انہیں بڑی محبت سے پیدا کیا، ان کے لیے وسائل بنائے، ان کو خوبصورت بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ میں ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی خوبصورت تصویریں بناتا ہوں تمہاری؟ میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے پیدا ہونے کے بعد ان کی ماں کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، میں نے ماں کے دل میں ممتا ڈال دی، باپ کے دل میں شفقت پیدا کر دی، میں نے ان کو جوان کیا، میں نے ان کو بوڑھا کیا، میں نے ان کے لیے وسائل فراہم کیے، سعید اولادیں دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے جو کچھ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اس کو یاد کر، میں ان سے چھین نہیں رہا ہوں۔ اگر یہ کھانا کھا کے یہ کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں ان کی 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کر دوں گا، 1 چھین لوں گا۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی
اس قصے میں کہتے ہیں آل داؤد شکر کو اپنا شعار بنا دو، اس لیے کہ شکر کرنے والے بندے بہت کم۔ اگر آپ کو واپس جنت میں جانا ہے تو اس کا آسان نسخہ جو میری سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس میں اللہ کو شامل کریں۔ برائی اگر کریں اس میں بھی اللہ کو شامل کر لیں۔ برائی میں اللہ کو کیسے شامل کریں گے؟ جیسی ہی برائی ہو، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ شریک ہو گیا۔ اللہ نے تو آدم کو معاف کر دیا۔ اللہ نے جب آدم کو معاف کر دیا تو اللہ آدم کی اولاد کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ میری ساتھ جڑا رہے، چمٹا رہے، لپٹا رہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے نہیں مانگو۔ ماں باپ سے کتنا مانگ لیں گے آپ؟ 2 دفعے 3 دفعے مانگیں گے، بس ماں بھی ناراض ہو جائے گی، باپ بھی ناراض ہو جائے گی، ڈانٹنے بس کر رہا وقت مانگتا ہے۔ اللہ سے آپ روزانہ 1 لاکھ خواہشات مانگے۔ جو قندر باب فرمایا کرتے تھے اللہ سے 1 لاکھ چیزیں مانگو روز۔ اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو ہر روز 1 لاکھ چیز دے دے گا، چاہے آپ 1 لاکھ سال تک مانگیں۔ جو اتنا بڑا دیالو ہے، دینے والا ہے، اس سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کی زبان ہلتی ہے، زبان کا گوشت ہلتا ہے۔ اور جب آپ اپنے سیٹ سے، کارخانے کے، فیکٹری کے مالک سے یا جنرل منیجر سے مانگتے ہیں تو آپ کا دل دھڑک دھڑک کرتا ہے، یہ مجھے نکال دے گا، میری ترقی رک جائے گی، میری تنخواہ کم کر دے گا۔ مجھے ایک بزرگ نے قصہ سنایا کہ ایک بہت پریشان حال آدمی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ ابھی مصروف ہے، تم انتظار کرو، ملاقات تمہاری کرا دیں۔ وہ کچھ لوگوں میں تاک جھانک کی عادت ہوتی، یہاں جھانک لیا وہاں جھانک لیا۔ مسلمانوں میں تو ہوتی ہے، خصوصاً پاکستان میں۔ وہ ہر وقت یہ اینک لگاتے رہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، تاکہ اپنے آپ نظر نہ آئے۔ تو وہ بھی تانگ جھانک کا آدمی تھا، اس نے دیکھا تو دیکھا بادشاہ جو ہے وہ دعا مانگا، ہاتھ جوڑے گئے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بادشاہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھائی یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ ان کا بادشاہ مانگ رہا ہے۔ تو کہنے کے کہ بادشاہ بھی مانگتے ہیں، کہ یہاں بھائی بادشاہ بھی مانگتے ہیں۔ کہنے کس سے مانگ رہا ہے؟ کہنے بھائی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اچھا، بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے؟ بھائی میں تو بڑا پاگل آدمی ہوں، بادشاہ سے مانگنے آ کے میں تو اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہ مانگ رہا ہے۔ السلام علیکم۔